میں نے جس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا ہے، وہ آیت مودت کے نام سے مشہور معروف ہے۔ سورہ مبارکہ شورا قرآن مجید کا سورہ نمبر 42، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں لفظی ترجمہ کر کے اتنے سماعتوں کا تیور رکھنے والے سامعین کی معلومات پر ضرور نہیں لگانا چاہتا، اس لیے خلاصہ پیش کروں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے خود حبیب کو جو رسول بنایا تو ان کی رسالت کا اجر سونا چاندی ہیرے جواہرات یا اور کوئی مال دنیا نہیں قرار دیا، بلکہ قربا کی مودت اور محبت کو فراہم کیا۔ اتنے ذمہ دار سامعین ہیں، اس لیے نہ کوئی تمہید کی ضرورت ہے، نہ آپ کا موڈ بنانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ موڈ وہاں بنایا جاتا ہے جہاں ہمارا تھرمامیٹر یہ کہتا ہے کہ موڈ بناؤ، اس لیے ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ریشمی اور شبنمی فقرے اور مخملی جملے رائے ہو جاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ایک معراج قامت سماعت کے مالک ہیں، تو میں گفتگو فوراً شروع کر رہا ہوں۔ سوال اس بات کا ہے کہ یہ قربا ہیں کون جن کی مودت کا مطالبہ پروردگار عالم کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے سلام یہ سلوات ہے نا بلند آواز سے جہاں بہت بہت شکریہ وزیر محترم۔ تو دیکھیں مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ قربا کی مودت ہے اجر رسالت، محمد عربی کی رسالت کا اجر ہے قربا سے محبت اور مودت۔ ہم محبان اہل بیت بہت فراخ دل ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ شاید ازواج کی محبت اجر رسالت ہو، ازواج النبی کی، مگر مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ قربا واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ ازواج النبی کی تعداد 13 تک پہنچتی ہے تو واحد کہاں ہے؟ اور قربا واحد ہے۔ ہم نے سوچا اصحاب نبی ان کی محبت اجر رسالت ہوگی، مگر چونکہ قربا مؤنث ہے اور اصحاب رسول مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، قربا واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ ایک مرتبہ اور کہوں گا، تکرار الفاظ خطابت کے حسن کو متاثر کرتے ہیں، مگر ایک مرتبہ اور کہوں گا، قربا مؤنث بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ میں ذرا سا گرامر کی بات کر دوں اور وہ بھی اسٹانگ نہیں، تھوڑا ایزی کر دوں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے پہلے الف آئے تو مذکر کی علامت ہوتا ہے، وہ الف بعد میں چلا جاتا ہے تو مؤنث کی علامت ہوتا ہے۔ پہلے الف ہوتا ہے تو وہ میل ہوتا ہے، وہ الف بعد میں چلا جاتا ہے تو فیمیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اصغر پہلے الف آیا تو یہ مذکر، اس کا الف بعد میں لے جائیے صغرا، اکبر پہلے الف
پوچھے کہ آپ کے مولا نے طلاق دیا، طلاق کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب ربط ہو، تعلق ہو، رابطہ ہو، دلچسپی ہو. تو کم سے کم میرے مولا کے لیے تو یہ نہ سوچو کہ تعلق ہو تبھی طلاق کا پاور حاصل ہو. اس سے زیادہ پاور اشارے کو دور نہیں دوں گا. تو مجھے میں نے محترم قربا واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے. اب اس کائنات ہست و بود میں کوئی ایک خاتون تلاش کرو جس کا اسٹیٹس اور ویدا اتنا بلند ہو کہ اس کی اور اس کے حال کی محبت اجر رسالت تو کوئی اور نہیں ہے. وہ بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. نماز عقل کی صحت کا شکریہ ہے. میرا ساتھ اس لیے دے سبحان اللہ اور وہاں ماشاء اللہ کی صدائیں اس لیے بدل کریں کہ مجھے سگنل ملے کہ میں آپ کو سمجھا لے گیا تاکہ فوراً دوسری بات میں شروع کر سکوں. ورنہ میڈیشن وائز کا پیریڈ سبحان اللہ سے 40-42 سال میں بہت بھر چکا ہے اور سبحان اللہ کی ایکچولی مجھے ذاتی ضرورت نہیں ہے بس، بلکہ آپ کی طرف سے مجھے اجازت ملنا چاہیے کہ میں بات کو آپ کے حوالے کر کے آپ کے ذریعے افہام و تفہیم کے مراحل سے میٹر کو گفتگو کو گزار چکا ہوں. نماز عقل کی صحت کا شکریہ. میدان محشر میں کسی پاگل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. صحت بدن کا شکریہ. میدان محشر میں کسی بیمار سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا. ہاں اگر کوئی بن گیا ہے بیمار اس سے سوال ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حج مال کی فراوانی کا شکریہ. کسی غریب سے میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا. بزرگان محترم ہم یوں ہی اہل بیت سے تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم یوں ہی آل محمد سے تھوڑی عشق کرتے ہیں. نماز عقل کی صحت کا شکریہ، روزہ جسم کی صحت کا شکریہ، حج مال کی فراوانی کا شکریہ، محبت اہل بیت نسل کی طہارت کا شکریہ. نسل میں کھڑی ہے، خالی ہے، تو ہمارا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے. اس کے لیے نسل کی طہارت بھی ضروری ہے، خون کی شرابت بھی ضروری ہے. ہر ایک کو نہیں ملتی. تو بزرگان محترم اب میں ذرا گفتگو کو بہت تیز آگے بڑھاؤں کہ کسی نبی کی آل کی محبت اجر رسالت نہیں بن سکتی. جناب آدم نبی ہے، ابو البشر ہے، خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر ان کی آل کی محبت اجر رسالت نہیں بن سکی. کیوں نہیں بن سکی؟ اس لیے کہ ایک بیٹا قاتل بن گیا جس کا نام ہے قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس وقت سے لے کے آج تک قابیل پر لعنت بھی ہو رہی ہے اور اللہ عذاب بھی جاری کیے ہوئے ہیں. برزخی عذاب اب تک قابیل کو مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے قابیل کو معاف نہیں کیا، ورنہ لعنت بھی رک جاتی، عذاب بھی رک جاتا. لوگ کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ پھیرو، یزید کو برا نہ کہو، اللہ رحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے یزید کو. ارے اللہ نے حابیل کے قاتل قابیل کو تو
نہیں بن سکی، اس لیے کہ قاتل کی محبت اجر رسالت نہیں ہو سکتی. نوح کی آن کی محبت اجر رسالت نہیں بن سکی، اس لیے کہ نوح کا ایک بیٹا کنعان گمراہ ہو گیا، کشتی ہی میں نہیں بیٹھا. جہنمی ہے نوح کا بیٹا کنعان. اور کر رہے ہیں آپ، حالانکہ نوح بلاتے رہے آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ. آج کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا، بس وہی پائے جو کشتی میں بیٹھے. نوح کی بیوی اوائلہ بھی نہیں بیٹھی، کہاں جائے گی؟ جہنم میں. گمراہ ہے. سورہ تحریم قرآن مجید کا سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10، لقد سقط قلوبکما. اور ان دونوں کی مثال نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ وائلہ سے اللہ نے دی. میں یہ یقین کیے ہوں، بلکہ آپ کی سماعت پر ایمان لاتے ہوئے مزید یقین کر رہا ہوں کہ آپ اشارہ فہم ہیں اور اشاروں کو سمجھیں گے تو میرا وقت بھی بچے گا. اور میں بعض باتیں صرف اشارے ہی میں کہنا چاہوں گا اور اس کے لیے کوئی لفظ وضاحت میں نہیں گزارش کر سکوں گا. یہ میرے بیان کی خوبی یا خرابی ہے کہ جو باتیں اشارے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے اسے میں کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا. تو اب آپ پر مجھے ایمان بھی ہے، اطمینان بھی ہے کہ آپ اشاروں کو سمجھیں گے. نوح کی زوجہ وائلہ کشتی میں نہیں بیٹھی، کہاں جائے گی؟ جہنم میں. حالانکہ نبی کی زوجہ ہے، نوح جیسے نبی کی زوجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نبی کا رشتہ نہیں بچا پہنچا، اچھا وہ جو نوح کا بیٹا کنعان ہے وہ بھی کشتی میں نہیں بیٹھا. نوح کہتے رہے آؤ بیٹھو، آج بچ نہ سکو گے اگر کشتی میں نہیں بیٹھے. نوح کے الفاظ، نوح کے بیٹے کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اپنے بابا نوح سے، نوح کا بیٹا کنعان، نہیں آپ پریشان نہ ہو بابا، صحابی الی جبل یعصمنی من الماء. نے جو کہا وہ قرآن میں اللہ نے آیت بنا دیا نا. کیا الفاظ ہیں کنعان کے؟ صحابی الی جبل، جبل مانے پہاڑ. بابا ٹینشن نہ لو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا. میں نے اسی لیے اشارے کی قدردانی کے لیے اشارے کا حکم کر دیا. کوئی کیا کہہ رہا ہے نوح کا بیٹا؟ صحابی الی جبل یعصمنی من الماء. بابا آپ پریشان نہ ہو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا، ہلاکت سے بچا لے گا. بھائی یہی گمراہوں کا عجیب طریقہ ہے، جب نبی کو چھوڑتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا میں کسی چھت پہ چڑھ جاؤں گا، کسی طرح پہ کسی اور بلندی پہ چڑھ جاؤں گا. وہاں بھی سمجھا تھا اسے. ایک سیرت چلی آ رہی، نبی کو چھوڑو تو نوح کی آل کی محبت اس لیے اجر رسالت نہیں کہ نوح کا بیٹا بھی گمراہ ہو گیا. اچھا جناب یعقوب علیہ السلام بڑے اعلیٰ نبی ہیں، افضل نبی ہیں، ہے نا. سب نبی تو افضل نہیں ہے، ورنہ قرآن میں یہ الفاظ کیوں ہوتے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت دی ہے، تو سب برابر ہو گئے تو فضیلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جناب یعقوب علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کے 9 بیٹوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، حسد کی پاداش ہے، کنویں میں ڈال دیا. خیر جناب یوسف تو کنویں سے نکلے. شہید محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کی سبحان اللہ بہت بلند ہوگی، اس لیے کہ محسن نقوی کے شعر پہ اگر کوئی خاموش رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ادیب کی کمی ہے. بہت پیارا شعر کہتے ہیں بالکل سامنے کی چیز مگر دیکھیں، لہجہ اور لفظیں دیکھیں. شہید محسن نقوی نے کہا کنویں میں گر کے نکلنا محال تھا یوسف. کنویں میں گر کے نکلنا محال تھا یوسف. علی کا نام سما سے نکل گیا.
نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی جتنی بلند آواز سے کہنا چاہیے آپ بحمد اللہ اسی بلندی سے کہہ رہے ہیں. آواز کی جو اڑان ہے جو بھلائی ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ کم سے کم سدرۃ المنتہا تک تو یا علی کی آواز پہنچے اور اس فخر کے ساتھ نعرہ بلند کیجیے یا علی کہیے کہ یہ نعرے بھی صرف ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نعرے حیدری. وہ ایک شعر یاد آ گیا پھر کہ لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے. ایک مرتبہ اور تیسری مرتبہ اس لیے کہ علی کے حق میں یہ شعر ہے تو لذت ملتی ہے نا. لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا کہ آدم کے بعد ان کی اولاد آدم نہ بن سکی. نوح کی آل کی محبت اس لیے جنہیں رسالت نہ بنی ان کے لیے کہ نوح کے بعد ان کی اولاد نوح نہ بن سکی. جناب یعقوب کی آل کی محبت اس لیے جنہیں رسالت نہ بنی کہ یعقوب کی آل یعقوب نہ بن سکی. مگر کہ محمد عربی کی آل کا کمال ہے کہ خود رسول نے کہا یہ سب محمد ہے. سورہ سعد قرآن مجید کا سورہ نمبر 75 تو سورہ نمبر 29 آیت نمبر 75 میں انشاءاللہ کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استكبرت ام كنت من العالمين. اللہ پر پوچھا ابلیس سے ابلیس یہ بتا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روک دیا اس آدم کا لما خلقت بیدی جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندی. بڑے سمجھدار سامعین ہیں. خلق تو واحد متکلم ہے نا. خلق تو جمع متکلم خلق تو میں نے یدیا بیدیا یدیا تسبیح دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ. اس آدم کا سجدہ کرنے سے تجھے کس شے نے منع کر یہ اللہ پوچھ رہا ہے. وہ جو بے نیاز ہے ایک سجدہ نہ کرنے پر اتنی نوٹس لے رہا ہے ابلیس سے پوچھ رہا ہے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندی. دونوں ہاتھوں سے. کوئی بھی مسلمان شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی تجدید جہمیہ مہدیہ اسماعیلیہ شافعی مالکی حنبلی ایجپٹ کا پاکستان کا سعودیہ کا اجازت دیتا ہے مہدی حسن والی جلال پوری کو کہ اس کے دو ہاتھ مانوں. صاحب وہ تو جس میں ہی نہیں رکھتا دو ہاتھ تو بہت دور کی بات. ایسا اگر مان لو کافر ہو جائیں گے. وہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے مبرہ ہے. اچھا تو یہی آیت اجازت دو کہ آیت ہی کا انکار کر دو. یہ آیت جو سورہ سعد کی ہے آیت نمبر 75 اس کا انکار کر دو. کرنے تک تو اور بڑے کافر ہو جائیں گے. اس لیے کہ قرآن کے ایک نقطے کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے. کہ آپ نقطے کو بہت اچھی طرح تو نہ آیت کا انکار کرتے بنتا ہے نہ خدا کے دو ہاتھ مانگتے بنتے. اس سے بڑی مشکل اور امت مسلمہ کے لیے ہو سکتی ہے. اب اس کو کوئی مشکل کشا دور کر دے یہ اس کا احسان ہے. اب مشکل کشا پوری کائنات
کائنات میں بس ایک ہی تو ہے. میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہیں بھی جب پورے وقت میں مجمع آتا ہے اور مجھے وجدانی کیفیت ذوق سماعت پہنچتی ہے تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں علی کی خلافت پر جھگڑا ہے, علی کی مشکل کشائی پر ہے. اس لیے تحفے کے ممبر پر مقام فخر ہے جہاں ہمارے اور آپ کے آقا علی نے بہت ساری باتیں کہی کہ جنت کا مالک میں ہوں, کوثر کا ساتھی میں ہوں, جبریل کا استاد میں ہوں, آدم کی مٹی گوندنے والا میں ہوں, نوح کی کشتی کو نجات دینے والا میں ہوں, ہارون کو لوہے کو موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والا میں ہوں, سلیمان کو حکومت عطا کرنے والا میں ہوں, موسیٰ کو فرعون کی جادوگروں کو غلبہ عطا کرنے والا میں ہوں. اس طرح پیغمبر پر سو کے اپنا نفس بیچ کے خدا کی مرضی کا خریدار میں ہوں, بدر کا فاتح میں ہوں, اوہد کا سرما میں ہوں, جنت کا کنڈے ایمان میں ہوں, رات میں ہوں, میرے فرات میں ہوں, خدا میں ہوں, محبوب رسول میں ہوں, محبوب خدا میں ہوں, محبوب رسول میں ہوں, صلح حدیبیہ کا کاتب میں ہوں, فتح مکہ کا پشکن میں ہوں, مدین کا مولا میں ہوں, یاسین الدین میں ہوں, امام الدین میں ہوں, امیر المومنین میں ہوں, محدثین میں ہوں, زمین پر رہ کر آسمان پر بات کرنے والا رسول سے میں ہوں, زہرا کا شوہر میں ہوں, حسنین کا بابا میں ہوں, متقین کا امام میں ہوں, توجہ ہے نا مولانا محترم, مولود کعبہ میں ہوں, وحی ترجمان میں ہوں, وارث قرآن میں ہوں, جس کی زبان میں شان اللہ ہے, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جس کا کان وجہ اللہ ہے, جس کا بازو جنب اللہ ہے, جس کا جناب ولی اللہ ہے, جس کا نقب نفس اللہ ہے, جس کا دوست رحمت اللہ ہے, جس کا دشمن لعنت اللہ ہے. وہاں قاضی نے ارشاد فرمایا خمر تو تینتا آدم پہ یدیا اور بعید سما, میں ہی علی وہ ہوں کہ اس میں آدم کی مٹی ان دونوں ہاتھوں سے چاٹی. اور قربان اللہ اب مزید تشریح کا وقت نہیں, اس لیے کہ میرا موضوع تخلیق آدم میں نبوت دلچسپ ہوا ہے. قال یا ابلیس ما هناك انت الشر لما خلقت بيدي, اس شے نے سجدہ کرنے سے مجھے روک دیا اس آدم جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پوچھی. استکبرتا, تو نے تکبر کیا, ہم کنتا من علی, یا تو علی والوں میں سے ہو گیا. بولنا چاہتا پڑے گا, آمنہ مولانا کا نہیں ہے, علی جیسے مولا کا ہے. بولنا چاہتا پڑے گا, ہم کنتا من علی, علی کی جمع ہے علی, علی کی جمع ہے علی. تو ان علی والوں میں سے ہو گیا, انہیں میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا, اس لیے کہ انہی کے انوار کا تو سجدہ تھا. تو انہیں سے ہو گیا علی. آل محمد, محمد و آل محمد عرش کو ہو تو سب علی ہوتے ہیں, زمین کو ہو تو سب محمد ہوتے ہیں. سوال قدرت سے محمد و آل محمد کا تعلق عرش پر عالین ہے, یہ سب زمین پر ہے, تو زمان رسول ان کا تعلق ہے. اولنا محمد, واوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد, یہ سب کے سب محمد ہیں. توجہ ہے نا مولانا محترم, تو رسول اللہ ہی نے کیوں نہیں کہہ دیا اولنا علی, واوسطنا علی, آخرنا علی, وکلنا علی؟ یہ تو کہہ سکتے تھے رسول اللہ, مگر خطیب الامام
سید مظفر حسین طاہر جرمنی اس موقع پر بڑا قیمتی جملہ کہتے تھے جن لوگوں نے سبحان اللہ ہو سکتا ہے نہ کہا ہوا، بے خودی میں، سستی میں، یا پھیپھڑوں کو آرام پہنچانے کے لیے، لبوں کو اور زبان کو راحت پہنچانے کے لیے وہ کم سے کم طاہر جرمنی صاحب مرحوم کے اس جملے پر سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں تاکہ سبحان اللہ کا ثواب میں ان کی روح کو ابھی پہنچا دوں۔ تو کوئی یہ بھی خطرے میں نہ رہے کہ سب جب مہدی حسن والی درس ثواب پہنچا دیں گے سبحان اللہ کا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے خزانے ثواب میں کوئی کمی تو ہے نہیں، 100% آپ کو بھی دے گا، خطیب الایمان کو بھی دے گا۔ تو بزرگان محترم وہ کہتے تھے کہ رسول تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اولنا علی واوسطنا علی وآخرنا علی وکلنا علی، مگر کیا کرتے رسول؟ جسے ایک علی برداشت علی نے جو سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو مکے والے پریشان تھے، معیار الولد تباہ کر دیا تو رسول کی خدمت میں شکایت لے کے آئے گا پریشان کیوں ہو؟ ارے یہ تو صرف مکے والوں کے لیے تھا، وقت تھا، قیامت تک کے لیے معیار الولد علی کی ذات ہے، تو ان سے محبت کرے گا وہ حلال دادا، ان سے محبت نہ کرے گا وہ حلال دادا۔ یہ صرف یہی نہیں علی ہی معیار الولد، امام حسن بھی معیار الولد، امام حسین بھی معیار الولد، اور یہ تو مکے کا واقعہ تھا نا سانپ والا، وہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ 6-7 برس کا بچہ تھا اور بڑا چرچا تھا کہ یہ پتہ نہیں حلال دادا ہے کہ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا اتنا عظیم رسول ہے وہ تو علم لدنی سے بتا دیں گے، وہ علم رسالت سے بتا دیں گے، رسول کے پاس چل کے ڈسکس کر لو بچے کے لیے حلال دادا ہے کہ نہیں۔ تو ماں باپ بھی آئے گا، طنز سنتے سنتے کان پک گئے، یا رسول اللہ آپ علم رسالت سے بتا دیں۔ رسول نے کہا علم رسالت سے بتاؤں تو یہ مدینے تک محدود ہو جائے گا، میں بھی قیامت تک کا ایک معیار بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں، وہ بچہ 6-7 برس کا، وہ بھی وہی رسول کے پہلو ہے، اس کے ماں باپ ہیں اور بھی اصحاب ہیں اور بھی مسلمان ہیں، کہ دیکھیں رسول کسوٹی کیا بتاتے ہیں کہ کسی اسنا میں ہمارا اور آپ کا تیسرا امام مولا امام حسین سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، جیسے کہ قریب آئے مولا حسین، یہ بچہ احترام میں کھڑا، حسین کے احترام میں کھڑا نہ ہوتا۔ تو بزرگان محترم اب جو تعزیے کا اس رسپیکٹ کا کرے، علم کو بوسہ نہ دے، تو اس سے علم اور تعزیے اور ذریعہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، تفسیر در منصور، بڑی ذخیر تفسیروں، انہوں نے سورہ شورا کی اس آیہ مودت کے ذیل میں 12 حدیثیں لکھی، 12 حدیثیں، میں گنوں بھی کی صرف پڑھوں، آپ اگر گن لیں تو بچ جائے گا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی نے 12 حدیثیں ارشاد فرمائی، پوری فرات دینی چاہیے، جذبات بلا سے معمول ہو کے سنیے۔ نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، مرد ہو یا عورت، ماتا تائبا، وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ یہ کسی مولوی مولانا مجتہد نمازی روزے دار حاجی یا کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، یہ اس نبی کا قول ہے جو وحی کہتا ہے، جو وحی ہوتا ہے۔
اس کی عصمت تکلم پر خدا نے وحی کے پہلے بنایا ہے. اتنا ذمہ دار پیغمبر کہہ رہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا دائرہ, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے. ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے اور یہ چہروں کا پروگرام ہے. توبہ کیا ہوا مرتا ہے. پھر نبی نے ارشاد فرمایا گن کے رہیے گا حدیث سنو من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستقبل الایمان, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان بنے. تو اب آپ کو منحصر ہے کہ آپ اپنی فضیلت بزبان رسول سن کے کتنا خوش ہوتے ہیں کتنا نہیں. آپ ہی کے تو بظاہر ہے زبان رسول, آپ ہی کی تو شان ہے. ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا. جاگ رہے تھے, جو سویا وہ کھویا. پوری انسانی تاریخ میں بس آپ کا اور ہمارا مولا علی گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدا. اب جاگتے ہوئے سنیے, پھر نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ فی قبر مظاہرہ ملائکۃ الرحمہ, جو آل محمد کی محبت بن جائے اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. سنیے گا دیکھیں آپ سبحان اللہ روک کے مجھے تو تقوائیں مجھے خوشی ہوگی, لیکن 24 آورس آپ کے داہنے شانے پر جو نیکی لکھنے والا فرشتہ آپ کی خاموشی سے یہ تڑپے تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے, مجمع سامعین علی کا چاہنے والا سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ کہے تو اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ جیسی کا تصویر کا ثواب لکھو, ماشاء اللہ کا ثواب لکھو, واہ واہ کا ثواب لکھو, نعرہ حیدری کا ثواب لکھو. سورہ انفطار سورہ نمبر 82 کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون, تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ جس کا نام عتید ہے, برائی لکھنے والا فرشتہ جس کا نام نقیب ہے, تو نیکی لکھنے والا فرشتہ آپ کی سبحان اللہ کا منتظر ہے. ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا محبوب ساتھی آپ کی طرف سے شکوہ نہ کرے, یہ نہ کرے کہ یہ کون صاحب ہیں کہ اتنے اچھے فضائل علی ہو رہے ہیں, ملک الموت بالجنہ سما منکر ملکہ. دیکھو جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے پہلے تو موت کا فرشتہ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. سما منکر و نکیر, پھر منکر و نکیر قبر میں اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. آپ اتنے ذمہ دار سامعین ہیں کہ میں نے ترجمے میں اکتفا نہیں کی, اصل متن اور اصل عبارت بزبان رسول جاری ہوئی آپ کو سنائی اور سنا رہا. اللہ حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الجنہ. باب مانے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ نا, تو باب تو واحد ہے, اس کا تسمیہ کیا ہے؟ بابان جمع ابواب. تو محمد علی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الجنہ, جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کی طرف کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. جنت کے تو 2 ہی دروازے نہیں ہیں, جنت کے تو بہت سارے دروازے ہیں, پھر یہ 2 ہی دروازے کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے, آپ بتائیے کہ آپ نے 2 ہی دروازوں کے کھلنے کا کیوں تذکرہ کیا؟ رسول نے مسکرا کے کہا میری حدیث یاد نہیں ہے, الحسن والحسین سیدنا حسن
معنویت کتنی سرعت کے ساتھ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ قبول کرتے ہیں. بزرگان محترم فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، جنت کی طرف کے دو دروازے. وہ اور مسلمان ہیں جن کو جنت میں جانے کے لیے حساب و کتاب دینا ہوگا محشر میں. محب اہل بیت کی قبر کی پہلی رات ہی جنت کی رات ہے. یہاں جنت ملنے کے لیے برزخ کا لام پیریڈ نہیں گزارنا ہے. بھئی جب جنت کے طرف کے دو دروازے کھل گئے تو قبر ہی جنت بن گئی نا. پھر نبی نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد یزف الی العروج یزف الی الجنہ کما یزف العروس الی بیت زوجہا. اچھا یہاں بہت چلانے کی کیا ضرورت؟ بعض دیہاتوں میں چلانا پڑتا ہے، چیخنا پڑتا ہے. جہاں بیچارے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چیخنے چلانے کا نام اچھی مجلس ہے. یہاں تو میکر کو میکر سمجھتے ہیں نا. مذہب کا گہوارہ ہے نا ہوتا. نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں بڑھ جائے وہ جنت کی طرف اس طرح اتراتا ہوا جاتا ہے جیسے دلہن بیت عروسی کی طرف. اور پھر نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ رسول کی محبت کی میری سنت میں مر جائے. رسول کی سنت ہے اہل بیت سے محبت. ریحان ناظمی کا ایک شعر یاد آ گیا، بڑا پیارا شعر. اور ریحان ناظمی سے میری بڑی ملاقات ہے کراچی میں اور دیگر امریکہ کے مختلف شہروں میں. مگر وہ پتہ نہیں شعر کیوں نہیں سنایا یہ قیامت کا، یا تو تازہ شعر ہے بالکل. چونکہ عزائے فاطمیہ ہے تو اس لیے یہ شعر سنیے. علم عروس میں جو ہے 17 بہریں ہیں مگر ان کی چونک بڑی ننھی منھی بہر ہے، بڑی چھوٹی سی بہر. کہتے ہیں بہت تیز آواز میں پڑھوں گا، جتنی دھیمی آواز میں پڑھوں اتنا ہی تیز سبحان اللہ میں. خیر سبحان اللہ تو ریحان ناظمی کو ہے. میرا رابطہ ہوگا تو میں عرض کروں گا بھائی نروتا میں آپ کے شعر کا بڑا اچھا استعمال ہے نا. جیسا جیسا ہوگا. یہاں تو کراچی کا بڑا ربط ہے نا بھائی، لوگوں کی رشتے داریاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں ریحان ناظمی شاعر اہل بیت انٹرنیشنل سطح کی شہرت کا مالک شاعر ریحان ناظمی کہتے ہیں کہ آپ مسلک سے اہل سنت ہیں. قیامت کا دن آپ مسلک سے اہل سنت ہیں. اٹھیے تعظیم فاطمہ کیجیے. صاحب کے لیے تعزیت ہے، وہاں میرے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے. اپنے علاقے میں ان کے بڑے خدمات ہیں سماجی اور عزاداری وغیرہ کے حوالے سے، اور وہاں ازائیہ فروغ ان کا بڑا حصہ اللہ کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی 12 حدیثیں تفسیر درر المنصور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے. پھر نبی نے فرمایا من مات
اللہ حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے. عام طور سے یہی ایک حدیث مشہور ہے، بھیا 12 حدیث ہے اسی کے اور مگر 3 حدیثیں ذرا منفی، 12 میں 9 تو آپ نے سن لی، 3 حدیثیں ذرا منفی. نبی نے فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا. جو بھی آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے ماتا کافرا، وہ کافر مرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہوں، رسول کہہ رہا ہے جو بھی آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے وہ کافر مرتا ہے. جو بھی مر جائے تو جو بھی مر جائے تو جو بھی مر جائے. آج کا ہو یا 1400 برس پہلے کا ہو، اگر ماتا علی بغض آل محمد ہے تو ماتا کافرہ ہے. ایک کل ایمان کے باپ کو کافر کہنے کی اب سزا یہ مل رہی ہے کہ یہ سب کافر بن رہے ہیں. ابھی آپ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں اشعار سن رہے تھے، میں ذرا 2 بند سنا دوں. بات آ گئی ہے اس حوالے سے کہ شاعر نے کہا ہے ابو طالب ایمان سے رمیل کے ساتھ تو بندہ ہے. اگر پورے انصاف سے آپ نے ایک بند سنا تب دوسرا بند سناؤں گا، اور اگر کوئی سے کوئی کسر رہی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. اس لیے کہ میرا یہ اعلان ہے یہاں بھی کر دوں کہ میں سماعتوں کے مقتل میں اپنے فکر کی لاشوں کو کبھی تڑپتا دیکھ نہیں. بچا دوں گا، ہے نا. سنیں حالانکہ اس کے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ دونوں اس کو بند کریں گے. اے ابو طالب ایمان شیر نے خسام، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا میں روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال. تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال. اے ابو طالب تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال. بولو ایمان سے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان. سماعت میں آپ کو 99 نمبر دے رہا ہوں. آپ کہیں کہ صاحب ایک کم کیوں کر دیا؟ اس لیے کم کر دیا تاکہ آپ کی سماعت کو نظر نہ لگے. ایک اور ذرا بلند آواز سے دوسرا وقت تو سنانا ضروری، اس نے بڑا اچھا آپ نے سنا. تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری طرف ہے گواہ، تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری طرف ہے گواہ. ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی امامت ہے گواہ. نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان.
ارشاد فرمایا نبی نے مماتا اللہ بغض آل محمد جا یوم القیامت محبوب بین عینیہ عائش من رحمت اللہ، جو آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میدان محشر کہ یہ سب سے زیادہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ جہاں رحمت الہی سے دوری ہو وہاں رضی اللہ کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ اور پھر نبی نے ارشاد فرمایا، بڑی قیامت کی حدیث اگر منفی ہے، مماتا لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بھی آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے وہ جنت کی بو خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ لم آیا ہے، ہرگز ہرگز نہیں سونگھ سکتا۔ سورہ اعراف 7واں سورہ، اس کی آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یوم یحشر الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ آج قیامت کے دن اعمال کا تولہ جانا حق، اور نیکیوں کے اعتبار سے جن کا پلہ بھاری ہوگا اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ ہے سورہ اعراف کی ہے، والوزن یوم یحشر الحق، قیامت کے دن اعمال کا تولہ جانا حق ہے۔ مگر سورہ کہف جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 ہے، اس کی آیت نمبر 105، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم۔ آج ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے تولنے کے لیے کوئی میزان نہیں قائم کر رہے۔ فلا نقیم، نقیم و جمع متکلم ہے، یہ نہیں آیت میں ہے کہ میں اعمال کے تولنے کے لیے کوئی میزان نہیں قائم کروں گا، نقیم، ہم سب نہیں قائم کریں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت دیکھیں، قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں ہم آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا سجدہ کرنے کے لیے، وَيَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم کے لیے وجہ سلامتی بن جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا؟ نہیں، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی میں برساتا ہوں؟ نہیں، پانی ہم برساتے ہیں۔ پانی میں چلاتا ہوں؟ نہیں، پانی ہم چلاتے ہیں۔ سورج میں طلوع کرتا ہوں؟ نہیں، سورج ہم طلوع کرتے ہیں، ہم بولو۔ دوسری چار جگہ تو میں آیا ہے قرآن، باقی سب ہم ہم زندہ کرتے ہیں، ہم مردہ کرتے ہیں۔ صادق علیہ محمد سے سوال ہوا، مولا یہ قرآن میں تو ایک ہی تو جگہ میں آیا ہے، باقی ہم آیا۔ بولا کہ میں اور ہم کا کیا ہوگا؟ ایک صادق علیہ محمد نے کہا جہاں خدا میں کہے وہاں تنہا وہ مراد ہوتا ہے، جہاں ہم کہے وہاں اللہ کے ساتھ میں ان کے اعمال کے تولنے کے لیے ہم کوئی میزان نہیں قائم کریں گے، ہم نہیں قائم کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اعمال تو ان کے تولے جائیں گے کہ جن کے لیے نیکیوں اور بدیوں کا ایک تناسب یا توازن ہو۔ میں نانوتا آیا رات میں، اور ماشاءاللہ یہاں کے مہمان نوازی مشہور، سوچا میری احسن بھائی آ رہے ہیں، کھانا پینا یہ وہ چیزیں، کچھ فروٹ لے لیں، مثلا سیب لے لیں، مگر دیر میں پہنچے تھا، ٹھیلے والا کہہ رہا تھا دیر میں آئے، 9:30 بج گئے تو ختم ہو گیا، سب دکھ گیا۔
پر تھے 17 سے تھے مثلا. قبلہ نے کہا بھائی ذرا سا جو اچھے ہیں وہ دے دو، یہ ایک اچھا، یہ دوسرا، یہ اچھا. 14 سے بہت فرشتے اچھے اور ان کا اسے قول، اور 17 تھے مگر 3 سے اتنا سڑے تھے. یہ تو تولنے کے علاج ہی نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے اعمال اتنے سڑے ہوں گے بغض علی کی وجہ سے. اس لیے کہ ان کے تو کرتوت قابل جہنم ہے، اس لیے جہنم نہیں جائے. اچھا، ہر حدیث قابل ہو، ہر حدیث تفصیلی گفتگو چاہتی، لیکن ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس یا 1.25 گھنٹے کی مجلس میں جو باتیں ضروری ہو سکتی ہیں یا مناسب ہو سکتی ہیں یا ممکن ہو سکتی ہیں وہی گزارش کی جا سکتی ہے. ایک حدیث جس پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے وہ حدیث ہے 12 حدیثوں میں سے مم مات، چونکہ شہیدوں کی مجلس ایک محب اہل بیت ہے مومنہ کی، مم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. شہید تو زندہ ہوتا ہے نا. سورہ آل عمران 30 آیت نمبر 100 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. دیکھو جو راہ خدا میں قتل ہوئے ان کے لیے تم سوچنا بھی نہیں، بیگل گراہ کی گرفت بھی نہ لانا کہ وہ مردہ بنا جاؤں، بلکہ وہ زندہ اندار بہمیر زخون اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پائے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، انہیں جو کچھ ملتا ہے اسے پا کے خوش بھی ہوتا ہے. یہ پا کے خوش ہونا ہی تو زندگی کی علامت ہے. یہی تو اس کی زندگی کی علامت ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی، قتل کے بعد بھی، ذبح کے بعد بھی رزق پا رہے ہیں. مومنہ کے اصالِ ثواب کی مجلس، اس لیے لفظ شہیدہ، لفظ شہید پر ذرا رک رہا ہوں 10-5 منٹ اور اب کچھ آیتوں کا استقبال کریں. سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ، اس کی آیت نمبر 102، 103، 104، 105، 106، 107 اتنی آیتیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. اب ذرا سا تشریح کر رہا ہوں، بہت شارٹ کٹ تشریح. جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل سے، بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو میں ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام، منام خوابی کو تو کہتے ہیں نا، خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک، 3 مرتبہ ہو گیا. جب میں تکرار کروں یا کوئی خطیب تو اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے نا، ورنہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اگر خطابت ہے تو آیت ہے، ضرورت ہے تو پھر ماشاء اللہ.
اصبح کا میں ذبح کر رہا ہوں. کیا جناب ابراہیم یہ نہیں کہہ سکتے تھے اقتلوا کا میں تمہیں قتل کر رہا ہوں؟ بات ذبح ہو یا قتل کی دونوں ایک ہی چیز ہے، سر و گردن کی جدائی. مگر جناب ابراہیم نے اقتلوا کا نہیں کہا، اصبح کا کہا، میں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں قتل کر رہا ہوں. کیوں ایسا؟ اصل میں ذبح کرنا شریعت ہے، قتل کرنا حیوانیت ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ زبان اس وقت نبوت کی نسبت انی ارا فی المنام انی اصبح ماسا. بیٹا اسماعیل اب اس میں تمہاری کیا ہے؟ کہا اسماعیل یا ابت افعل ما تؤمر. میں بڑے سکون سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ زیر و زبر پیش کی نزاکتوں کو بھی سمجھیں. عربی اور وہ بھی آئے عربی زبان میں ذرا سے زیر و زبر میں معاملہ زیر و زبر ہو جاتا ہے. بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل تم کیا کہتے ہو جو خواب میں دیکھ رہا ہوں؟ یا ابت افعل ما تؤمر. آپ کو جو امر خدا ہو رہا ہے اسے آپ بجا لیں. باپ کہہ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے جو امر ہو رہا ہے، جو حکم ہو رہا ہے اللہ. بھائی اسماعیل بھی کہتے بابا آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں اسے آپ بجا لائیے، مگر وہ نہیں کہا. آپ کو جو حکم خدا ہو رہا ہے اسے آپ بجا لائیے، آپ کو جو امر رب ہو رہا ہے اسے آپ بجا لائیے. اسماعیل نے باپ کے خواب کو امر رب کہہ کے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ اب نبی کا خواب خواب ہی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، خواب نہیں ہوتا. اب اگر کربلا کے واقعے کے پہلے یا کربلا کے واقعے کے بعد رسول اللہ حسین کا ماتم کریں، راوی ام المؤمنین ہو تو حسین کا ماتم حکم خدا سمجھنا، امر رب سمجھنا، محمد کا خواب نہ کہہ کے ڈال دینا. اس لیے نبی کا خواب حکم رب. یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا کیا رائے ہے تمہاری؟ بابا آپ کو جو حکم ہے اسے آپ بجا لائیے. تو جب نبی کا خواب حکم رب ہے تو پوچھا ہی کیوں؟ اصل میں نہ پوچھتے ابراہیم تو خود ان کے صبر کا تو اندازہ ہوتا، بیٹے کے صبر کا جوہر نہ پڑتا. یا ابت افعل ما تؤمر. آپ کو جو حکم رب ہو رہا ہے اسے آپ بجا لائیے. ستجدنی سین جو ہے قریب کرتا ہے انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے من الصابرین میں سے. یہ نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ بہت ایزی تھا کہنا، گھما دیا بات. انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. میدان منا میں حضرت اسماعیل کوئی صابرین کی جماعت دیکھ رہے تھے جس سے مل جانے کا حوصلہ تھا. صبر کرنے والوں میں سے فلما اسلم تو سیاح ہے نا بھائی. جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، ارے نبی ہیں حضرت ابراہیم، رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، معمار بیت اللہ ہیں. ویسی ابتدا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما کے تحت انسانوں کے امام ہیں. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کے تحت علی کے شیعہ ہیں. اور فرمایا مگر اب لفظ ہے فلما اسلم. اللہ کے لفظوں میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے
تو علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب پوری سچائی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا قربانی کے لیے راضی ہو گئے حضرت اسماعیل و ابراہیم، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو جبین کے بل پٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اب کوئی استعارہ نہ دیکھیے کہ جہاں کلیئر لفظ ہے جبین کے بل، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، چھری رکھی، آنکھ پر پٹی باندھی، ہوا کیا؟ بچ گئے اسماعیل، بچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش سے حضرت جبریل دمبا لائے۔ کیوں لائے؟ یہ قربانی اسماعیل کی کیوں نہیں؟ اصل میں یہ تبدیلی اس لیے ہوئی کہ عین اس وقت کی جب چھری رکھ چکے ابراہیم تو پھر وجود محمد عربی خطرے میں پڑ گیا۔ جب پورا مجلس سبحان اللہ کہے گا تب تشریح روک دوں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو وہ پوری نسل ختم ہو جاتی کہ جس نسل کے تسلسل سے محمد عربی کی ولادت ہو رہی ہے۔ اسماعیل کی نسل سے پورا جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب ہے نا، لیکن اگر اسماعیل ہی ذبح ہو جاتے تو یہ پوری نسل ختم ہو جاتی۔ تو اب ضرورت تھی کہ اسماعیل بچیں۔ اب بچیں کیسے؟ تو حالت نور میں، عالم روح میں حسین نے کہا پروردگار میرے جب اسماعیل کو بچا دے میں اس کا فدیہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل کو ہٹایا جبریل نے، اس لیے دمبا لائے تھے نا۔ کہاں؟ لالپور سے گیا تھا دمبا میں نا، کہ نانوتا سے گیا کہ سہارنپور سے گیا تھا، کہاں سے گیا؟ سارے مسلمانوں نے کہا دمبا عرش سے آیا، عرش سے آیا تھا، عرش سے آیا تھا۔ بہت جھوم جھوم کے کہتے دمبا عرش سے آیا تھا۔ محمد کی حیات، محمد کی جسمانی معراج کا انکار ہے۔ یہاں سے عرش تک جائے گا کیسے؟ ایسے خطیب ملت جعفریہ مہدی اسماعیل جلال پوری تمام محترم مسلمان بھائیوں سے یہی درد دل پیش کرنا چاہتا ہے کہ جانور کا عرش سے آنا سمجھ میں آ گیا۔
مگر بچنے کے باوجود بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. ذبیح جو ہے وہ قتیل کے وزن پر، جو قتل ہو چکا ہو وہ قتیل کہا جائے. ذبیح جو ذبح ہو چکا ہو. تو کہتے ہیں صاحب یہ ٹھیک ہے رسول کی حدیث ہے مما کا اعلیٰ حب علیہ محمد ماں کا شہیدہ، مگر بستر پر جس بیوی کی آئی یا جس مومن کی آئی وہ شہید کیسے ہے؟ وہ ہمارے مشکل سے وہ اسی طرح سے شہید ہے جس طرح سے اسماعیل ذبیح ہے. جس طرح اسماعیل کی نیت تھی میں ذبح ہو جاؤں، ابراہیم اسماعیل کی نیت تھی ذبح ہو جاؤں، ابراہیم کی نیت تھی میں بیٹے کو ذبح کروں. خدا بچا لے تو اسماعیل اور ابراہیم کیا کریں؟ وہ جزا دیتا ہے نیت پر، وہ صلہ دیتا ہے ارادے پر. اور اسی طرح ہم نے جب اہل بیت کی محبت دل میں رکھی تو ہم کسی قیمت پر نکالنے کے لیے تیار نہ ہو. ایک سال میں کویت گیا تھا شعر محرم پڑھنے، تو وہاں محمد علی وفا بہترین شاعر حیدرآباد کے بہت پیارا شعر سنایا. حالانکہ یہ شعر بڑا مشہور ہے، ہو سکتا ہے کہ ہواؤں کے دوش پر آتا ہوا آپ کی سماعتوں سے بھی گزرا ہو، مگر ظاہر ہے کہ اہل بیت کے حق میں چاہے آیت ہو چاہے شعر ہو کبھی باسی پن محسوس نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ محمد علی وفا ہمت ہے کر، یہ تمام شعروں میں یہ شعر بھاری رہے جو اب تک آپ نے سنا. ہمت ہے کر کسی میں تو میسم سے چھین لے. میسم کا ایک علامت ہے ورنہ حسن میسم ہے، بنیت و بیرادہ ہم سب میسم صفت ہیں. ہمت ہے کر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق اہل بیت ہے بہارے بھٹک رہے. ہر وقت تیار ہے شہادت کے لیے، جان دینے کے لیے، مرنے کے لیے. کوئی حجاج نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ کوئی متوکل سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ لیکن اس طرح نیت کی بنیاد پر اسماعیل بخش بھی ذبیح اللہ، اسی طرح ہم بستر پر لیٹ کے مر جاتے ہیں مگر شہید ہیں. ماں کا اعلیٰ حب علیہ محمد شہید. اور اسی لیے ہمارے یہاں مر جانے کے بعد بھائی سے ایصال ثواب ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے. ہمارا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں کہ مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہیں. جن کے یہاں کے لوگ مر گئے تو مر گئے، لیکن ہمارے یہاں پہلے بھائی مرد ہو. اور آج یہ مغنہ کی چلو اشد فاتح جو کسی باپ کی بیٹی اور کسی سوجا کی، کسی شوہر کی زوجہ، مگر ان کا تابناک پہلو یہ کہ وہ اپنے نہایتی دیانتدار بیٹوں کی ماں. اور رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو گھر میں موجود. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. الجنت ایک بطور دہراؤں گا، بہت لفظوں کی چبھن کو آپ محسوس کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے.
احترام رسالت میں ماں کا لاہور ہے، واقعی ماں ہوں لاہور۔ کسی بات نہیں ہے ان کے نیچے جب اسی وقت جب تم ماں تو ہو، اگر ماں ہے حضرت موسیٰ کہ ماں کا جب انتقال ہو دیکھے ماں کی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا سنبھل کے رہنا، اس لیے کہ تمہاری عافیت کے لیے، تمہاری سلامتی کے لیے جو ہاتھ بطور دعا اٹھے رہتے تھے وہ نہیں ہے۔ تو کیا کہنا باقی اس وقت کا؟ شاعر کہتا ہے عنصر خلق و محبت سے خلقت ماں، عنصر خلق و محبت سے خلقت ماں کی، ہے کوئی شے جو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی۔ پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے۔ مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے، مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ کے دعا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے، مانگتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، مانگتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ میں مرحومہ کے بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنے مومنین مجلس جدل میں شریک ہوئے اور آپ نے مجلس سید الشہداء برپا کی اپنی تسلی کے لیے، مگر آپ کی والدہ کی جدل کی مجلس اس شاندار پیمانے سے ہو رہی ہے، مگر ذرا سوچو جس حسین کی مجلس عیسیٰ علیہ السلام کا ذریعہ ہے، وہ حسین اتنا غریب تھا کہ اسے کفن بھی نہیں ملا، غسل بھی نہیں ملا، قبر بھی نہیں ملی کئی دن تک، اور چہلم نہ ہو سکا۔ چہلم تو 40 دن کے اندر ہوتا ہے نا، حسین اس غریب کا نام ہے اس کا چہلم، لیکن عزاداروں جب شام سے اٹھائی گئی تو ایک روایت کے مطابق 3 دن یا دوسری روایت کے مطابق 7 دن ماتم ہوا، اور اس کا آغاز فرش عزا بچھا کے زینب نے مجلس حسین کے ذریعے کی، اور پہلے مسند بچھائی وقتی طور پر کہ وہ مسند کا بیٹا سجاد اس پر بیٹھ جاؤ، ہاں بھی بیٹھ جاتا ہوں مگر وجہ بتاؤ، بیٹا کسی کا باپ مر جائے یا من مر جائے تعزیت دی جاتی ہے، پرسہ دیا جائے، میرے لال تیرا بابا کربلا میں 3 دن کا پیاسا کسی نے تم کو تعزیت نہ دی، کسی نے تم کو پرسہ، میرے لال تیرے غریب یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے، بیٹا اپنے باپ کا پرسہ قبول کرو، اور پھر پوری تفصیلات ہیں۔ 7 دن تک ماتم ہوا، پھر وہی ہماریاں آئی تھیں جس پہ دیکھو حریر کے پردے ریشمی پردے تھے،
زینب نے دروازے کی اوٹ سے جب ان اماریوں کو دیکھا تو سر و سینہ پیٹنے لگے. سجاد نے کہا اماں کیا بات؟ کہا بیٹا یہ ریشمی پردے پڑے ہیں اماریوں کو، یہ چمکتے ہوئے پردے ہیں بیٹا، اس طرح میں نہ لے جاؤں گے قافلہ. یزید سے کہو کہ کالے کپڑے لٹکوائے جاؤ، یہ ریشمی پردے اتروا دے، یہ مخملی کپڑے اتروا دے، تاکہ زینب جس راستے سے لٹا ہوا قافلہ لے کے جائے یہ خود پتہ چلتا جائے کہ کوئی غریب بہن لٹا ہوا قافلہ. سید سجاد نے حکمن کا مفزہ ہماری بات ہے، رقیہ آپ ہماری بات ہے، ام کلثوم آپ ہماری میں بیٹھ، عاتقہ ہماری میں بیٹھ، عباس کی بیوہ لبابہ سے کہا ہماری میں بیٹھ، وہب قلبی کی ماں خبر سے کہا ہماری میں بیٹھ، زہیر ابن خین کی بیوہ دلم سے کہا ہماری میں بیٹھ، ام لیلہ ماں بیٹھ جاؤ، رباب سے بیٹھ جاؤ. ساری بیویاں ہماری میں بیٹھ گئی. اب زینب اکیلی ہے. روتے ہوئے کہا بیٹا سجاد امام بن کے مجھے نہ حکم دے دینا، ہماری میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ ابھی میں کچھ دور پیدل چل رہا. مگر روبی اماں ان خواتین میں آپ سب سے کمزور ہیں. میں نے شام کے قید خانے میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنے دیکھا، آپ بیٹھ جائیں ہماری بیٹا امامی بن کے کہنا تاکہ مجھے اختیار ہو. کہا بیٹا امام بن کے نہ کہنا، بیٹا بن کے کہنا تاکہ میری کوئی مجبوری نہ ہونے پائے. حکم امام ماننا واجب ہے، نہیں میری مجال نہیں ہوگی کہ میں آپ کو حکم دوں. مگر اتنا بتا دو ابھی کچھ پیدل چلنا چاہتی ہے وہ بھی؟ ہاں بیٹا ابھی تیری بھی پیدل چلنا چاہتی ہے. وہ بھی اماں کیا وجہ ہے پیدل چلنے کی؟ کہا بیٹا ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور دور کے بعد شام کا قید خانہ ہے، جب تک میں اپنی سکینہ کو خدا حافظ نہ کرے میں ہماری میں نہیں بیٹھا. زینب پیدل چلی، ہماری یہاں چلی، تھوڑی دیر کے بعد شام کا قید خانہ ہے. بلال قافلہ رکا، زینب آئی قید خانے میں، ننھی سی قبر پہ آئی. عام طور سے قبر کے پاس بیٹھ کے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، مگر زینب میں تاب ضبط نہ تھی، اپنے کو قبر سکینہ پر گرا دیا. بیٹے ہم وطن جا رہے ہیں میری لاڈلی، اے روتے ہوئے طاہروں کو دیکھ کے وطن کو یاد کرنے والی میری بچی سکینہ، چلو مدینہ بیٹی. میں پتلا سکینہ کی قبر آواز آئی کبھی اماں جاؤ وطن جانا مبارک ہو. لیکن کبھی اماں جب کربلا پہنچنا تو میرے بابا کو میرا سلام ہے، مدینے پہنچنا تو میری بہن زہرا کو میرا سلام رہنا. اور کہنا بڑا اچھا ہوا کہ بھائی سکینہ کو قافلے میں شامل نہ ہوئی، ورنہ سکینہ کی طرح لوگ سارے پہنچنا چاہ رہے ہیں، کانوں سے گوہر چھینے جاتے ہیں. بس 3-4 منٹ اور میری سماع ہو رہی ہے. یہ لگتا ہوا قافلہ شام سے چلا 20 سفر 62 ہجری کو یہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا کربلا میں. اللہ دارو ایک مومنہ کا چہلم ہے، ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کا آج چہلم ہے. تو ذرا دیکھیں چہلم ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ماں کا یا باپ کا چہلم شایان شان ہو. کیا زینب کی یہ تمنا نہ رہی ہو؟ کیا سید سجاد کی یہ خواہش نہ رہی ہوگی؟ مگر کربلا نام ہے نا تمام حسرتوں کا. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد میرے بھیا کی قبر پر تو پہلے جا، میں تیرے پیچھے پیچھے آتی ہوں. سید سجاد آئے ہیں بابا کی قبر پر، وہاں جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے موجود ہے. سید سجاد نے جابر سے کچھ نہ کہا، بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے بابا کی قبر کے پاس آ گئے. مگر جابر جو نابینا تھے وہ حسین کی قبر سے اٹھ کے بہت دور جا کے کھڑے ہو گئے. تو جناب
سجاد خود آئے ہیں جابر کے پاس، میرے نانا کے صحابی میں نے تو آپ سے کچھ نہ کہا کہ میرے بابا کی قبر چھوڑ کے چلے جاؤ، میرے کچھ کہے بغیر آپ اتنی دور آ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ ایک مرتبہ چیخ ماری جابر نے، امام وقت آپ نے تو کچھ نہ کہا مگر قبر سے خود آواز آنے لگی، اے جابر میری قبر چھوڑ کے ہٹ جاؤ، میرے قریب بہن لٹا ہوا قافلہ لے کے آ رہی ہے، لو اللہ دارو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہماری آئی، رباب کی ہماری بیٹھی، تب اتری ہے رقیہ کا نانا بیٹھا، تب اتری ہے فضا کا نانا بیٹھا، تب اتری ہے، لیکن زینب نے بھائی کی قبر دیکھ کر نانے کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، اپنے کو نانے کی بلندی سے گرایا، بھیا اٹھو تیری قریب بہن تیرا چہرہ بنانے آئی ہے۔ آخری ملا 3 دن تک جہنم کے عنوان سے ماتم ہوا ہے کربلا میں، 22 سفر کو یہ لٹا ہوا قافلہ سمت مدینہ روانہ ہوا۔ عزیزانو جب مدینہ قریب آئے نا تو 36 اشعار پر مشتمل ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اس کا آغاز جو ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب تیرے درمیان سے گزرے تھے سے جب گودیاں آباد تھی، آج جب واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہیں، اب کوئی بچہ نہیں بچا ہے۔ ہاں عزیزانو جناب سید سجاد سے زینب کہتی ہیں بیٹا تو نانا کے روضے کو پہلے جا، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آؤں گی۔ کہا نہیں بھئی اماں آپ ساتھ نہ چلیں گی؟ نہیں بیٹا سجاد ابھی سورج ڈوبنے میں 2 ساعت تو جناب سید سجاد کہتے ہیں بھئی اماں نانا کے روضے پر اور دن کے نکلے رہنے کا کیا ربط ہے؟ کہا بیٹا سجاد بھائی کو کھو کر زینب کو مدینے میں داخل ہوتے شرم آتی ہے، سورج ڈوب جائے اندھیرا ہو جائے تب زینب نانا کے روضے پر جائے گی، مگر بیٹا تو جا اور دیکھ علم بھی دیتا جا، بشیر کو دیتا جا میرے نام سے جا، اور بشیر کو علم دے کے کہنا وہ مدینہ رسول میں ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ آگے سید سجاد اور اتنا تھکے تھے، پہلے اتنا زخمی تھا، بدن اتنا زخمی تھا کہ جانا چاہتے تھے روضے رسول تک، مگر روضے رسول سے کچھ پہلے تھکا ہوا ہمارا چوتھا کام راستے میں بیٹھ گیا اور کہا بشیر یہ علم لو، جاؤ مدینہ رسول میں اور گلیوں میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر مدینہ رسول میں آئے، اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ ذبح الحسین و کربلا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا، ایک بچی کالا لباس پہنے ہوئے جس کی کمر جھکی ہوئی تھی عصا کا سہارا لے کے آئی، ایک شیخ تو میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے، میرا ہی تو بابا حسین تھا۔ آپ دونوں بشیر میں شہزادی آپ روضہ رسول پر چلیں، فاطمہ صغرا روضہ رسول پانی، بشیر علم لیے ہوئے دوسری گلی میں گئے محلے بنی ہاشم کی، کہا لا قتل الحسین و کربلا، اللہ ذبح الحسین و کربلا۔ بشیر کہتے ہیں جب میں نے یہ صدا بلند کی، ایک بڑی ضعیف خاتون جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، 6-7 برس کا بچہ تھا، وہ باہر نکلا اپنی دادی کے ساتھ، مگر میرے ہاتھ میں جو علم تھا اسے دیکھ کے ایک مرتبہ ابھر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا اے شیخ یہ تجھے کیسے مل گیا؟ یہ تو میرے بابا کے ہاتھ میں تھا۔ بشیر کہتا میں سمجھ گیا کہ یہ عباس کا بیٹا فضل ہے، اس نے ہاتھ جوڑے ام البنین کے سامنے، بی بی آپ روضہ رسول پر چلیں، ام البنین روضہ رسول پر آئی، فضل روضہ رسول پر آئے، فاطمہ صغرا روضہ رسول پر آئی۔ ام البنین نے سجاد کو دیکھا راستے میں بیٹھا ہوا، پہچانا نہیں، کہے بندے خدا تو یہاں راستے میں کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ذرا ہٹ جا، اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم کہ 18 بھائیوں کی بہن رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی ابھی اسی راستے سے لٹا ہوا قافلہ لے کے روضہ رسول پر جائے گی۔ بالا دارو ایک مرتبہ نہیں آواز میں زین العابدین نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، پاؤں سے میرا گلا زخمی، تازیانوں سے میری